الیاس صاحب، جیسے بھی آپ مینشن کر رہے تھے کہ 3 کیسز کے سے آپ لیگل ایڈ ان کو فراہم کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ وہ کون کون سے کیسز ہیں اور ان کی ڈیوریشن کے بارے میں بھی بتائیے۔ اس میں صرف ایک کا میں ابھی فی الحال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک علیزہ کیس ہے، بچی 8 سال کی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ زیادتی کے بعد جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے پتھر مار کر اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کافی عرصہ بچے جو ہے وہ ٹراما میں رہی اور اس کو نکالنے کے لیے بڑی دن رات کوشش کی۔ اور ہماری وائس فار جسٹس کے اس وقت ضلع ساہیوال کے کوآرڈینیٹر ہے بردر عاشق ناز، بڑے ایکٹیو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں۔ انہوں نے اس کیس کو لیڈ کیا وہاں پر، اور انہوں نے ہاسپٹل کے اندر بھی جیسے برتھ ڈے وغیرہ اپنی فیملی کے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا اور اس کو ٹائم دینا، تو اس کو یعنی کہ اس ٹراما سے نکالنے کے لیے جتنے بھی ہم کوشش کر سکتے تھے ہاسپٹل کے اندر بھی اس کو تھوڑا گیٹ ٹوگیدر دیا، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہاسپٹل میں لا کر کوشش کی۔ تو اس کیس کو بھی ہم لیگل وہ بھی دے رہے ہیں، ایڈ بھی دے رہے ہیں، فیملی سپورٹ بھی چل رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس بچی کو اس ٹراما سے باہر لے کر آیا جائے۔ تو اس طرح کے 2 کیسز ہو رہے ہیں۔ کل بھی ایک ایڈریس ہوا، کل بھی ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی ہے کوٹ رادھا کرشن میں، 2 بچیوں کا ایڈریس ہوا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو گئی ہیں۔ اس میں سے ایک بازیاب ہوئی ہے کل، اور اس کا جو وکٹم تھے اور جس بندے نے اس کو اغوا کیا تھا یا ریپ کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے بھی جو ہے وہ چھاپے کل جو ہے پولیس نے مارے ہیں۔ تو وائس فار جسٹس کے ساتھ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کی پولیس اور حکومتی مشینری رابطے میں ہے اور اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اگر ہمیں وہاں پہ لیگل اس کو ایڈ دینی پڑی تو ہم اس کو لیگل ایڈ بھی دیں گے اس کیس میں بھی۔ گریٹ، تو وہ مجرم پکڑا گیا؟ ایک پکڑا گیا، ایک بچی بازیاب نہیں ہوئی، اور نہ اس کا ابھی تک پتہ چلا کہ اس کو کس نے کیا، لیکن یہ دونوں بچیاں ایک ہی وقت میں اغوا ہوئی تھی کوٹ رادھا کرشن میں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلثوم ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں وی دا لائف ٹیلی ویژن۔ ناظرین، پروگرام آؤ چلے میں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں وائس فار جسٹس کے اسپوکس پرسن الیاس سامویل صاحب کے پاس، اور آج ہم بہت ساری حساس ٹاپکس پر بھی بات کریں گے، بہت ساری ایسی چیزوں پر بھی بات کریں گے جو ملک میں آلریڈی ہوتی رہتی ہیں لیکن ان تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ خبریں جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ہم ایسے کیسز پر بھی بات کریں گے جو وائس فار جسٹس اور BTL کے توسط سے سالو ہونے جا رہے ہیں۔ ہم ملتے ہیں الیاس صاحب سے۔ الیاس صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف آنے کا۔ الیاس صاحب، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جو وائس فار جسٹس ہے، ان کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں؟ یہ تنظیم کس مقصد کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی روٹس کہاں سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پر BTL ٹیم کا، CEO جو ہیں گیسپر بھائی، سسٹر نورین کا، سسٹر سنبر نورین کا، اور آپ سب کی جو پوری مینجمنٹ جو یہاں پر کام کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ باقاعدہ میں نے اس بات کو ہماری نوٹس میں ہے کہ BTL ایک واحد TV چینل اس وقت کرسچین مسیحی قوم کا جو ہے وہ پاکستان میں ہے کہ جو اس طرح کے کیسز کو ایڈریس کر رہا ہے اور اس طرح کے ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ باقی مسیحی چینل تو بہت سے ہیں لیکن کوئی بھی اتنا سیریسلی ان چیزوں کے اوپر نہیں آ رہا، جو جیسے کرسچین کمیونٹی کے جو مسائل کا جو ہیں ان کو اجاگر کرنا اور اس کے اوپر اویئرنیس کرنا اور لوگوں تک اس آواز کو باہر تک لے کے جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور BTL بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس بات آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر BTL کا کام ہی یہی ہے، اور BTL اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ اس ساری مہم میں شامل ہے، کیونکہ ہم جس طرح سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اسپرچل اور سوشل دونوں بلکہ ہر طرح سے اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی، میں وائس فار جسٹس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مینلی ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ کرسچن پرسیکیوشن پہ ہے، ڈسکرمنیشن، پرسیکیوشن اور حساس قوانین کا جو استعمال ہے مسیحی لوگوں کے خلاف، اس کا جو ہے اس کو ایڈریس کرنا، اور فورس کنورجن۔ تو ہمارا جو مین جو فوکس ہے یا ہمارا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، کرسچن پرسیکیوشن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ کوئی متاثرہ فیملی ہے یا جو بھی اس طرح کا انسیڈنٹ اس نظریے سے یا اس پوائنٹ آف ویو سے جو بھی کوئی متاثر فیملی ہوتی ہے، اس کے آواز کو ریز کرنا،
इंटरनेशनल ऐवानों तक पहुंचाना उस आवाज़ को, और जहां कहीं ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि लीगल एड भी मुहैया करनी पड़ती है तो फिर हम लीगल एड भी मुहैया करते हैं। सही। तो इलियास साहब ये भी बताइए कि वॉइस फॉर जस्टिस जब इतने सारे काम कर रही है तो हसास कवानीन की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हसास कवानीन की वजह से बहुत सारे लोग उसके गलत इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ उठा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे झूठे वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। आप उसके बारे में ये बताइए कि ये जो वाकयात रिपोर्ट होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो इदारे हैं वो कितना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि आप एक समाजी तंजीम है और बहुत सारी तंजीमें ऑफ कोर्स इस मामले में काम कर रही हैं। इदारे आपसे किस हद तक ताउन करते हैं और लोग किस हद तक ताउन करते हैं, क्योंकि लोग तो बहरहाल किसी सूरत हाल में भी जब उनको इश्तियाल दिलाया जाता है तो वो रिएक्ट करते हैं बुरे तरीके से, लेकिन इदारों के लॉ इन्फोर्समेंट की क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा इतनी ख़राब सिचुएशन में जा चुका है, जैसे कि हालिया जो है सियालकोट वाक़े को हम देख लीजिए, फिर पेशावर में वशाल खान का जो इंसिडेंट है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा माशरा चाहे वो अक्सरियती लोग हैं लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं और मतलब उनके साथ एक ऐसा माहौल कायम हो जाता है इंतहा पसंदी का कि अगर अदारे चाहें भी, जैसे पुलिस है, तो वो भी कलीदी किरदार मतलब अपना नहीं कर पाती क्योंकि वो भी अंडर प्रेशर होती है। जैसा कि सियालकोट वाक़े में ख़ुसूसी तौर पर लोगों ने ये देखा कि थाना जो है वो बहुत अंडर प्रेशर था और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी कोई हजूम आएगा तो शायद पूरे थाने को वो ले दे जाएगा। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, अगर हम समझें कि मतलब बहुत से वाक़यात में थाना भी वजह वो फेवर में होता है उनकी जो है अक्सरियती लोगों की, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि थाना भी बहुत सारे मामलात में अंडर प्रेशर होता है क्योंकि उनको जो है इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है मजहबी बेस के ऊपर कि वो अंडर प्रेशर भी काम करते हैं। और कोर्ट भी जो है मोस्टली इन सारे मामलात में इंतहा पसंद क़ुव्वतों की वजह से अंडर प्रेशर होती है, जिसकी वजह से अभी 10 तारीख की प्रोटेस्ट जो इंटरनेशनली हुए थे फोर्स कन्वर्जन बिल रिजेक्ट होने के खिलाफ, तो उसके बाद हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं, उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब की हमारी क्रिश्चियन मसीही लीडरशिप के साथ, उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो बिशप साहब ने जो है वो जो पंजाब से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खदशात का इजहार किया है और हम बिल्कुल उन खदशात के साथ मुत्तफिक हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए और इस सारे केसेस को हैंडलिंग करने के लिए आर्मी से मुतालिका कुछ लोग जो है वो टीम्स तश्कील दी जाए जो इन हसास कवानीन को हैंडल किया करें और इस तरह के केसेस को, रिपोर्ट्स को, इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि एक आर्मी एक वाहिद पाकिस्तान में अदारा है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं और वो किसी का प्रेशर भी नहीं लेता। तो लिहाजा ये रिक्वेस्ट उसमें की गई है और हम भी इसके भरपूर तायद करते हैं कि आर्मी जैसे अदारे जो हैं उनकी कोलेशन के साथ, उनकी इंटरफेरेंस के साथ, उनकी मदद और ताउन के साथ एक ऐसा कोई कमेटी तश्कील दी जाए कि जब भी इस तरह का कोई केस एड्रेस होता है तो बाकायदा इससे पहले कि वो इसको रजिस्टर करें केस को, उसकी भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि वो आया केस के अंदर मतलब सच्चाई भी है, सच्चाई की बुनियाद पर भी हुआ है या झूठ की बुनियाद पर है, क्योंकि अभी तक देखने में ये आया, तजर्बे में ये बात आई है कि ज्यादातर केसों का अंजाम या इन्वेस्टिगेशन वो झूठ की बुनियाद पर है। सही। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि हमें आर्मी तक पहुंचने की ज़रूरत क्यों है, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। व्यूअर्स, एक वजह तो ये होती है कि हम पुलिस जो है वो प्रेशर हैंडल कर नहीं सकती। दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद वो करना ही नहीं चाहती। आपका क्या ख्याल है, इन दोनों में से कौन सी सूरत हाल हो सकती है? क्योंकि अगर कोई इदारा है तो वो क्यों इतना बेअसर है या उसका इतना क्यों होल्ड नहीं है? अगर नहीं है तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। देखें, इसमें दोनों वजूहात हैं इस वक्त, डिपेंड ऑन द सर्कमटेंसेस और डिपेंड ऑन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जगह पे पुलिस जो है वो फेवर में ही अक्सरियती लोगों की तरफ के साथ
اور کہیں پر اگر پولیس نے فیور نہیں بھی کی تو وہ پریشر میں آ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ کیس رجسٹرڈ کرتی ہے. ویورز، آج ہم ایک انتہائی اہم کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے اسٹیفن مسیح کا کیس. اور اسٹیفن مسیح کا کیس ایک بلاسفیمی لا کے اوپر یا بلاسفیمی لا کی وجہ سے جو حساس قانون ہے 295C اس کے تحت رجسٹرڈ ہوا. اور اس میں جو ساری سچویشن ہے کچھ الیاس صاحب سے بھی پوچھیں گے. الیاس صاحب، وہ مقدمہ شروع کہاں سے ہوا؟ کیا وہ صحیح تھا؟ ذرا اس کے بارے میں اس کے جو پس پردہ ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں مختصر ویورز کو بتائیے. جی تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اسٹیفن مسیح کیس ایکچولی جو ہے یہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ جیل میں تھے، لیکن یہ کیس پاکستان میں بالکل بھی ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا، نہ سوشل میڈیا پہ آیا. اور یہ جو متاثرہ شخص ہے اسٹیفن مسیح، یہ مینٹلی ڈسیبل ہیں اور جیل میں ہیں اور اس کیس میں. لیکن ہمیں یہ ان کی فیملی نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اپروچ کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے سارے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا، جو ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کیس کو سپورٹ کریں اور اس کو لیگل ایڈ بھی مہیا کریں، کیونکہ ان کو لیگل ایڈ کی بھی ضرورت تھی اس کیس میں. اور اس کیس کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہم لے کر گئے. تو مطلب اس کے بارے میں مطلب آپ کیا مطلب اس کی سٹارٹ چاہ رہے ہیں پوچھنا کہ مطلب کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا؟ اس میں یہ سٹارٹ یہ مطلب جی اس میں یہ ہوا تھا کہ ساتھ میں جو مسلم فیملی جو رہتی تھی ان کے ساتھ میں، ان کو وہ کبوتر بازی وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، کبوتر کافی ان کی چھت پہ ہوتے تھے. تو یہ ایک پیدائشی طور پر مینٹلی ڈسیبل شخص اسٹیفن مسیح، اس کے بارے میں پورا محلہ جانتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور یہ آل فول بولتے رہتے ہیں. تو انہوں نے تنگ آ کر، کیونکہ یہ ان کا ڈسپیوٹ رہتا تھا کہ ان کی چھت پہ بھی کبوتر ان کے آ کے جو ہے وہ گند وغیرہ کرتے تھے، تو یہ فیملی ان کو کمپلین ساتھ والوں کو کرتی رہتی تھی. اور یہ ظاہر ہے کہ چونکہ مینٹلی ڈسیبل تھا تو یہ منہ سے کافی غلط جو ہے وہ لینگویج کا استعمال کرتا تھا، یعنی کہ جس طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو وہ شخص ہر وقت مختلف کیفیت میں ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کا خار بازی جو ہے یا اس کے ساتھ جو بھی جیلسی تھی یا جو بھی ان کے دماغ میں تھا، تو انہوں نے اس کا بدلہ اس صورت میں اتارا کہ انہوں نے 295C کی FIR لانچ کروائی ان کے خلاف. لیکن یہ ہمارے کچھ پنجاب سے لوگ تھے جنہوں نے اس کیس کو خاموشی سے لیڈ کیا اور اس کیس کی پیروی ہی نہیں کی. اس کے بعد نہ اس کیس کو جو ہے وہ بیک اپ کیا، نہ پراپر لیگل ایڈ مہیا کی. اور یہ 2 سال سے شخص بغیر کسی مدد کے جو ہے اس شخص ساری فیملی سفر کر رہی تھی، اس کی خاندان بھی. لیکن جب ہمیں ایڈریس ہوا، ہم نے اس پورے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ کافی اس کے اندر معاملات خراب ہو چکے ہیں. اور پھر ہم نے لیگل ایڈ بھی مہیا کی اور ہم اس کیس کو جو ہے پھر انٹرنیشنل فورم پہ لے کے گئے، جس میں ہمیں ایک اہم ترین کامیابی یہ ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن نے اپنا اسپیشل پرسیکیوٹر اس کے اوپر جو ہے نمائندہ مخصوص کیا. اور تقریباً 1.5 مہینے کی کراسپونڈنس، دن رات کی جو محنت تھی، اس کے بعد جو ایویڈنسز ان کے پاس گئے انہوں نے اس کو اپروو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو باقاعدہ آفیشلی اس کے بارے میں کہا کہ آپ نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھی جو ہے وہ کراس کیا ہے. مینٹلی ڈسیبل بندے کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس رجسٹرڈ ہو ہی نہیں سکتا اور نہ آپ اس کو ایز اے پرزنر یا قیدی رکھ سکتے ہیں. ایون کہ اس کا جبکہ وہ پنجاب مینٹل ہاسپٹل اور ان کی جو لیگل جو گورنمنٹ کی جو ڈاکٹرز کی جو ٹیم تھی، میڈیکل ٹیم تھی، ان کی رپورٹ بھی کورٹ میں سبمٹ کی گئی ہے، جس میں ان کی اکثریتی ڈاکٹروں کی جو ہے جو ہماری کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے وہ. اور اس میں باقاعدہ یہ شامل ہے کہ یہ شخص لیگل ان سارے معاملات کو بھی بیمار ہے اور اس وقت یہ ہیئرنگز کو بھی جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی یا فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ جیل کے اندر بھی بیمار ہے. صحیح. اور ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اسٹیفن مسیح کا کیس ہے اس پر BTL نے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اور انٹرنیشنلی بھی آواز بلند کی ہے. اور آپ ایک پروگرام کا لنک ہم آپ کے لیے نیچے دیں گے، آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. مسٹر گیسپر ڈینیل صاحب ہیں، وہ اس پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بریف کر چکے ہیں. 295C ایک پروگرام چلتا ہے اور آپ اس کے بارے میں دیکھیے گا. اور جس طرح سے اس کیس میں اس پروگرام میں
بڑے اچھے طریقے سے جو گیسپر صاحب ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ساری ان کی فیملی سے رپورٹ لی. جیسے ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کا, کیونکہ وہ ایک مینٹلی جو ان کا ذہنی طور پر بیمار شخص ہے, اس کی جو اس کی بیماری ہے اس کو مس یوز کیا گیا, اور وہ جو لڑائی جھگڑا تھا وہ ایک فیملی ڈسپیوٹ تھا, اور اس کو غلط رنگ دے کے اس کو مذہب کے خلاف, اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو اس پروگرام میں ضرور ملیں گی. آپ ضرور وہ پروگرام دیکھیے گا. اور بی دا رائٹ ٹیلی ویژن نے اس کو انٹرنیشنلی اس کے بارے میں آواز اٹھائی, اور ہم اس کے بارے میں آواز اس کو انٹرنیشنلی پہنچایا وائس فار جسٹس کے ساتھ, اور اس کے لیے فنڈنگ کے لیے بھی لوگوں کو ہم نے آمادہ کیا, اور BTL کے توسط سے بہت سارے لوگوں نے فنڈنگ بھی کی, اور لیگلی وائس فار جسٹس نے بھی اور BTL نے بھی اس کے متعلق کام کیا. ابھی جو اسٹیفن مسیح کیس کی صورتحال ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ الیاس صاحب اس کے بارے میں بریفلی بتائیں کہ ابھی اس کی کیا سچویشن ہے اور اس کا کیس کہاں تک پہنچا ہے. ابھی دیکھیں ہیئرنگز ہوئی ہیں, ابھی چونکہ اس کو ٹیک اوور کیس کو کیا, لیکن اس کی 42 ہیئرنگز ہو چکی تھی جب یہ کیس ہمارے پاس آیا. تو آپ اس کے اوپر جو ہے وکیل, ہم نے اپنا لائر جو ہے وہ ہائر کر کے دیا, لیگل ایڈ بھی دے رہے ہیں, فیملی کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے میں جیسے یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو اپروو کیا, اور انہوں نے پورے ایویڈنسز اور وہ بہت ڈیپلی اس کیس کو ریسرچ کیا, اور سارے رپورٹس ہمارے توسط سے ان تک گئیں, اور میڈیکل رپورٹس بھی, اور انہوں نے خود بھی حقائق کو چیک کیا. پھر یورپین یونین تک اس کیس کو لے کر گئے. پھر نہ صرف یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشن بلکہ اور بھی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ادارے ہیں وہ تمام اس وقت اسٹیفن مسیح کیس کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور سب کا اس کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو اس وقت رسپانس ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے اور اس کیس کو اس کے اوپر سے ختم ہونا چاہیے, کیونکہ مینٹلی ڈسیبل بندے کو تو آپ یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جاتی ہے بات. جی. اور جب ایک آپ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کیس بھی نہیں چلا سکتے, اور پھر آپ آلریڈی اندر سے ہی بہت سارے قانون کو خود توڑ رہے ہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں دوسروں کی قوانین کو توڑنے کی. تو الیاس صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, اور کون کون لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے کوششیں کی, ہم لوگوں نے کوشش کی, اب کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس اس کے آ سکتے ہیں؟ کچھ بہتری کی امید ہے؟ جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے بہت ہی سیریسلی اس کیس کو لیا ہے, اور ساری کورسپونڈنس کے بعد اور ساری رپورٹس دیکھنے کے بعد وہ باقاعدہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ آفیشیلی رابطے میں ہے. اس کیس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن, یورپین پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے پازیٹیولی ایکشن لیا ہے, اور ابھی نہ صرف یورپین یونین, یونائٹڈ نیشن, بلکہ اور بھی اس کے علاوہ جو بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں ہیں, اور ان سب کا پازیٹیو رسپانس ہے اس کے اوپر. اور کیونکہ یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور وہ اس پہ جو میڈیکل رپورٹ ہے جو جیل کے اور یا جو میڈیکل جو ٹیم کورٹ نے مخصوص کی تھی, جس میں کوئی کرسچن ڈاکٹر نہیں بلکہ خود ان کے اکثریتی ڈاکٹرز ہیں, ان کی جو رپورٹ کورٹ میں سبمٹ کی گئی ہے اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر بیمار بھی ہے, اور وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کورٹ سے ہیئرنگ تک کی سچویشنز کو ہینڈل کر سکے یا ان چیزوں کا سامنا کر سکے. تو مطلب یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے, لیکن کنٹینیو جو ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹ یا حکومتی نمائندے اس بات کو سمجھیں کہ وہ ایک بیمار اور ایک ذہنی بیمار اور ویسے بھی فزیکلی بھی فٹنس کے لحاظ سے وہ ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لائق نہیں ہے. جی میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے, اور میں چاہوں کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں, کہ جب ہم کسی نارمل انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ نارمل انسان ہے, یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے, سچ یا جھوٹ اس کی تو انویسٹیگیشن بعد میں کی جا سکتی ہے. بٹ جب ہماری فرسٹ اپیرنس میں ہمارے 2 یا 3 روز میں چلے بہت ہو گیا تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے پولیس کی کسٹڈی میں وہ بندہ 3 سال سے ہے یا 2 سال سے ہے, تو وہ آپ کو فیل ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے یا یہ بندہ اپنے سینسس میں نہیں ہے, تو پھر بھی اس کو مسلسل کیوں پولیس ایک سٹیک ہولڈر نہیں بنتی, کیوں وہ ایک پارٹی نہیں بنتی, وائی دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ, وائی دے آر ناٹ پلئنگ دیئر کیریکٹر اور دیئر رول. تو یہ ایسی بھی عجیب سچویشن ہے,
اور یہ سوال نہ تو میں آپ سے کر سکتی ہوں نہ میں ویور سے کر سکتی ہوں. آبویسلی یہ سوال جو ہے صرف ایک چھوڑا جا سکتا ہے ہمارے بحیثیت قوم ہوتے ہوئے ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. یہ ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ذمہ دار ہوتے ہوئے ہر ایک چیز کو, تمام تر معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھاتے ہیں. الیاس صاحب یہ بتائیے کہ آج کل ندیم سمسن صاحب کا کیس بھی منظر عام پر ہے. اس کیس کی بھی بات کریں, کیونکہ ندیم سمسن کے کیس کے بارے میں بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں 295C کا, اور اب برائے مہربانی اس کی بھی مختصر اس کی ابتدا بتائیے. ہاؤ ہی واز کاٹ اینڈ ان کو وہ کیسے اس میں وکٹم بنے اور کس طرح سے اب کیس کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں, میں اس ندیم سمسن صاحب کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ کیس تو کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور مطلب بیچ میں سننے میں بھی آیا تھا کہ یہ بھی کافی زیادہ بیمار تھے جیل کے اندر, اور ان تک اپروچ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا فیملی کو, اور پراپرلی ان کی میڈیکل جو فٹنس تھی اس کے لیے بھی مسئلے مسائل آ رہے تھے. اس میں جو ہماری جو تھوڑی سی آواز ریز کرنے کے حوالے سے انوالومنٹ ہوئی, وہ جو لائر ہیں سیف الملوک جو ہیں ان کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ وائس فار جسٹس کے ساتھ ایک بہت پرانی ریلیشن شپ میں ہے. جب انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کی اپیل دائر کی تو اس کے اوپر جو ہے ایک میریکل, ایک معجزہ اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی, جس کے لیے ہم سپریم کورٹ کا ہم بڑے شکر گزار ہیں ان ججز کا کہ جنہوں نے جو ہے یہ ایک متاثرہ جو سیمسن تھا, ندیم سیمسن, ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کا اور بیل آرڈر پاس کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہماری پوری مسیحی قوم کے لیے کہ ہمارا ایک مسیحی بھائی جو ہے وہ اس کی سنی گئی, اور جبکہ ایک عرصے سے وہ بھی دکھ اور تکلیف میں تھے. اور ہم ان لوگوں کو, ان دوستوں کو, ان آرگنائزیشنز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے اس کیس کو لیڈ کیا تھا. ہمارا کردار صرف اس میں یہ اتنا سا تھا کہ سیف الملوک کی وجہ سے جو ہے, اور ہم بینگ ایک مسیحی قوم, اور ہم چونکہ مسیحی لوگوں کی آواز بنتے ہیں, تو ہم نے اس آواز کو ریز کیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, اور میڈیا کے اب تک ہم لے کر گئے اس آواز کو. اور مطلب جہاں تک ہم آواز بن سکتے ہیں کسی کی, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آواز ضرور بنے. بے شک وائس فار جسٹس اگر کسی کیس کو لیڈ نہیں بھی کر رہی ہوتی, لیکن ہم اس کو آواز ضرور بنتے ہیں, ہم آواز کو ریز ضرور کرتے ہیں, کیونکہ اپنے ہمارا فرض ہے اور یہی ہمارا کردار ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ آواز اٹھائیں. اور خدا کے کلام میں بھی یہی لکھا ہے کہ مظلوم کی یا ان لوگوں کی آواز بنے جن کی آواز نہیں ہے. الیاس صاحب, جب 295C جو پروگرام کے میں ذکر کر رہی ہوں, وہاں سے جب میں نے یہ پروگرام دیکھا, گیسپر بھائی کرتے ہیں, انہوں نے جب یہ ساری سچویشن بتائی, آئی واز ویری شاکڈ. اور وہاں پر یہ ڈیٹیلز وہ بیان کر رہے تھے وہاں پہ ساری سچویشن میں, کہ وہاں پر لوگوں سے جو 295C کے اس سے متاثرہ لوگ ہیں یا جو اس الزام میں قید ہوتے ہیں, ان سے لوگوں کو ملاقات کا بھی ٹائم نہیں ملتا. اور ان کو مطلب کوئی بڑی سے بڑے لوگ بھی چلے جائیں, کوئی ڈیلیگیشنز بھی چلے جائیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ملنے دیا جائے. اور فیملی کو ملنے کے لیے اس قدر جو میں نے اس پروگرام میں حقائق میرے سامنے آئے, آئی واز ویری شاکڈ کہ اس قدر مشکلات ہے کہ فیملیز تک نہیں ان سے مل سکتی. تو یہ ساری سچویشن اس طرح سے, یہ جو نہ ملنا یا ان سے ملنے نہ دیا جانا یا ان کی بات کو باہر نہ آنے دیا جانا, یہ ساری چیزیں تو اس کو اور دبائی جا رہی ہیں, اور وہ کہیں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں. ایسی چیزیں کہ یا ملک میں ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. دیکھیں, آج آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ندیم سیمسن کے کیس میں بھی یہی تھا کہ فیملی کو اپروچ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, کہ ایون کہ ٹھنڈ کے موسم میں اس کو ٹھنڈے گرم کپڑے یا بلینکٹس وغیرہ اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھی, اور اس کی طبیعت بہت کافی خراب تھی. اسی طرح اسٹیفن کیس میں ہوا کہ جب ہم نے اس کیس کو ٹیک اوور کیا اور ہمارے لیگل ٹیم نے جب اس کیس کو پورا ریڈ کیا, تو اس میں پھر یہ انکشاف ہوا, اور یہ اسٹیفن مسیح کے جو فیملی کے جو لوگ تھے, جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کا تو جیل کے اندر ہی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, جس کا اس کی فیملی کو بھی پتہ نہیں تھا. یعنی کہ اندر ہی اندر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو مینٹلی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اس کو ایک نارمل بندہ شو کیا جائے کہ اس نے نارمل بندہ تھا اور اس نے یہ کام کیا تھا. اور یہ فیملی کو بھی نہیں پتا تھا,
اور یہ 2 سال سے اندر ہی اندر ہو رہا تھا اور اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے جیل کے اندر. اور کس قدر عجیب بات ہے ویورز کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھلائی کا کام کیا جانا، علاج کیا جانا، یہ ایک بہت ہی بھلائی کا کام ہے، لیکن آپ اس کو کس نظریے کے تحت کر رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے آپ کا کون سا مقصد ہے، یہ کس قدر تکلیف دہ سچویشن ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی بیماری کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے کسی اور کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ رویہ ہے، اور اس سے ہماری نسل نہیں بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ضرور متاثر ہوں گی، وہ چاہے مائنورٹی کی ہیں یا میجورٹی کی ہیں. جب کوئی برا بیج بویا جاتا ہے تو obviously اس کا پھل سب لوگ کاٹتے ہیں، اور اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. الیاس صاحب یہ بتائیے کہ آج کل وائس فار جسٹس اور کن کن کیسز کو ڈیل کر رہی ہے، ہینڈل کر رہی ہے، یا آپ کے پاس اور کن کن تکلیف دہ باتیں جو ہیں جن کو آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ابھی ایک شگفتہ کرن کیس اسلام آباد سے ہوا تھا. اس کو ایک اور آرگنائزیشن لیڈ کر رہی ہے، لیگل ایڈ دے رہی ہے، لیکن چونکہ وہ اسٹارٹنگ میں ہمارے ساتھ بھی رابطے میں تھے تو جو شروع میں ہم سے جو ان کی مدد ہو سکی جو ہم نے کی، لیکن اس کو لیگلی جو لیڈ کیا ایک دوسری آرگنائزیشن نے کیا ہے، لیکن اسٹارٹنگ میں ہم نے اس کی آواز کو ریز کیا اور اسٹل ابھی تک ہم اس کیس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. وہ اس کیس میں ایک میسج واٹس ایپ کے ذریعے فارورڈ ہوا تھا اس خاتون سے، اور میں یہ بھی ویورز کو بتاتا چلوں کہ وہ جو مسیح خاتون جس کو اس کیس میں لیا گیا شگفتہ کرن کو، وہ واٹس ایپ ایک میسج ان سے موبائل سے فارورڈ ہوا تھا، اور وہ 100 سمجھ لیں کہ 150ویں نمبر پہ یہ خاتون تھی، یعنی کہ جو ٹوٹل جتنے لوگوں نے وہ فارورڈ کیا تھا اس میں ان کا نمبر 150واں نمبر تھا، لیکن ان کو تو اس میں لے لیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو 149 پیپلز تھے جنہوں نے وہ فارورڈ کیا، ان کو نہیں اس کیس میں لیا گیا اور ان کو پر دھر لیا گیا اس کیس کے اندر. صحیح. تو یہ ایک زیادتی ہے، بہت زیادہ زیادتی ہے. اگر ایک بندے نے فارورڈ کیا جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا وہیں سے اگر پولیس جو ہے ان لوگوں کو لیتی تو ہم سمجھتے کہ جی ایکولیٹی ہوئی ہے یا برابری کی بنیاد پر ہوا ہے. 150ویں چونکہ نمبر پہ یہ مسیح خاتون تھی، آپ نے ان کو لے لیا رگڑے میں. جو اس سے پہلے 149 پیپل تھے ان کو کیوں نہیں؟ جی ہاں، تو یہ تھا. تو بالکل آسانی سے پکڑا جاتا ہے میسج کے. آپ نے دیکھا ہوگا میسج آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فارورڈ مینی ٹائمز. جی، تو وائی؟ تو ایک تو یہ ایک صورتحال ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دو اور کیسز بھی ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے خاندانوں کے ساتھ رابطہ ہو، اور ان کا بھی ابھی تک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور وہ جیل کسٹڈی میں ہے. لیکن ابھی تک ہماری ان کی فیملی کے ساتھ رسائی نہیں ہو پا رہی، لیکن ہم کوشش کریں اگر ہماری رسائی ہوتی ہے تو ہم دیکھیں ان سارے معاملات کو. جو اس وقت سب سے زیادہ معاملہ بلیسفیمی کے اور حساس قوانین کے علاوہ جو آ رہا ہے پاکستان میں، وہ فورس کنورژن کا ہے بچیوں کے. تو تقریباً اس وقت ہم جو ہے وہ 3 کیسز جو ہے وہ فورس کنورژن کے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کو لیگل ایڈ دے رہے ہیں. تو یہ ہے معاملہ. الیاس صاحب، جیسے بھی آپ مینشن کر رہے تھے کہ 3 کیسز کے سے آپ لیگل ایڈ ان کو فراہم کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ وہ کون کون سے کیسز ہیں اور ان کی ڈیوریشن کے بارے میں بھی بتائیے. اس میں صرف ایک کا میں ابھی فی الحال آپ کو بتاتا ہوں. ایک علیزہ کیس ہے، بچی 8 سال کی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. زیادتی کے بعد جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے پتھر مار کر اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کافی عرصہ بچے جو ہے وہ ٹراما میں رہی اور اس کو نکالنے کے لیے بڑی دن رات کوشش کی. اور ہماری وائس فار جسٹس کے اس وقت ضلع ساہیوال کے کوآرڈینیٹر ہے بردر عاشق ناز، بڑے ایکٹیو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں. انہوں نے اس کیس کو لیڈ کیا وہاں پر، اور انہوں نے ہاسپٹل کے اندر بھی جیسے برتھ ڈے وغیرہ اپنی فیملی کے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا اور اس کو ٹائم دینا، تو اس کو یعنی کہ اس ٹراما سے نکالنے کے لیے جتنے بھی ہم کوشش کر سکتے تھے ہاسپٹل کے اندر بھی اس کو تھوڑا گیٹ ٹوگیدر دیا، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہاسپٹل میں لا کر کوشش کی. تو اس کیس کو بھی ہم لیگل وہ بھی دے رہے ہیں، ایڈ بھی دے رہے ہیں، فیملی سپورٹ بھی چل رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس بچی کو اس ٹراما سے باہر لے کر آیا جائے. تو اس طرح کے 2 کیسز ہو رہے ہیں. کل بھی ایک ایڈریس ہوا، کل بھی ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی ہے. کوٹ رادھا کرشن میں 2 بچیوں کا ایڈریس ہوا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو گئی ہیں. اس میں سے ایک بازیاب ہوئی ہے
کل، اور اس کا جو وکٹم تھے اور جس بندے نے اس کو اغوا کیا تھا یا ریپ کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے بھی جو ہے وہ چھاپے کل جو ہے پولیس نے مارے ہیں. تو وائس فار جسٹس کے ساتھ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کی پولیس اور حکومتی مشینری رابطے میں ہے اور اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں اگر ہمیں وہاں پہ لیگل اس کو ایڈ دینی پڑی تو ہم اس کو لیگل ایڈ بھی دیں گے اس کیس میں بھی. گریٹ. تو وہ مجرم پکڑا گیا؟ ایک پکڑا گیا، ایک بچی بازیاب نہیں ہوئی اور نہ اس کا ابھی تک پتہ چلا کہ اس کو کس نے کیا، لیکن یہ دونوں بچیاں ایک ہی وقت میں اغوا ہوئی تھی کوٹ رادا کشن میں. اوکے، صحیح. اچھا ویورز، ابھی ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں فورس کنورژن ہماری قوم کا بہت ہی دردناک ناسور بن چکا ہے، اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فورس کنورژن کے بارے میں روز بروز آپ نئی سے نئی خبریں سن رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا یا نیشنل میڈیا یا ہمارا ملک کی میڈیا، جو ہمارا ہم بات کرتے ہیں میڈیا آزاد ہے، صحافت یا جو بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ آزادی سے کام کر رہے ہیں. وہ آزادی کس صورت میں جا رہی ہے؟ کیا وہ اس آزادی کا مائنورٹیز کے لیے بھی برابری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں میڈیا جو ہے وہ مائنورٹیز کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتا؟ جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اور اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جب ہم میجورٹی اپنے بہن بھائیوں سے یعنی مسلم بہن بھائیوں سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ بہت سرپرائز رہ جاتے ہیں اور ان کی سچویشن ہکا بکا رہ جانے والی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان میں تو سب جو اقلیتیں ہیں ہم ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. اگر ان تک ان کی یہ سوچ ہے تو پھر یہ سارے واقعات جن کے بارے میں ہم آواز اٹھاتے ہیں یہ کہاں پر ہو رہے ہیں؟ پاکستان کا کون سا کونا ہے جہاں سے یہ واقعات مائنورٹی والے لے کر آ رہے ہیں، اور وہ اپنے صرف وہی چینلز، چاہے وہ سوشل میڈیا پر نوجوان کر رہے ہیں یا بی ٹی ایل جیسے جرت جو رکھنے والے چینلز ہیں، وہ بات کو اجاگر کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ میڈیا اس طرح سے جو پاکستانی پورا میڈیا ہے وہ کس طرح سے کردار نبھا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی ٹیلی ویژن پر، آپ نے، میں نے، الیاس صاحب نے کبھی ایسے خبریں نہیں سنی جس پر پورے طور سے یہ بتایا جائے کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں میڈیا کا جو رول ہے، آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو جتنے بھی میڈیا کے جو چینلز ہیں یا نامور جو لوگ ہیں وہ صحافت کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آواز بنتے ہیں ظلم کی، لیکن ابھی تک ہمارے جتنی مسلم اکثریتی دوست جو ہیں ہمارے جب ملتے ہیں، پرانے دوست بھی اور نئے دوست بھی، جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ 1200 یا 1300 سے زیادہ تعداد کا فورس کنورژن کی بچیوں کی مائنورٹیز کی ہو چکی ہیں، تو وہ بڑے سرپرائز اور بڑے حیران ہوتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں ایسا ہے، ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ ایک عام مسلمان جو بندہ جو اپنے کام دھندوں میں مصروف ہے اور وہ نارملی نیوز چینلز دیکھتا رہتا ہے، وہ تو اسی کو فالو کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں تو ایسی کوئی خبر نہیں، تو اس کو تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ افیکٹڈ لوگ ہیں، منورٹی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی ہم ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو جیسے کوئی کیس ہوتا ہے تو پوری کمیونٹی کو فوراً انفارمیشن پاس ہو جاتی ہے کہ جی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے. لیکن وہ تو ہمارے واٹس ایپ گروپ یا فیس بک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو، لیکن مین جو میڈیا اسٹریم ہے وہ تو اس کو بالکل کور نہیں کر رہا. ایون کہ ہمارے جو بڑے سے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جو ہوتے ہیں بھوک ہڑتالیں ہوئی، جو کچھ ہوا، ان کو بھی وہ کور نہیں کرتا، ان کو کور نہیں کرتے. کبھی کبھی کوئی ان کا نمائندہ آ جاتا ہے مگر ہم نے ان کی کبھی خبر نہیں لی. آتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ چلاتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں ایک تو یہ کور بھی نہیں کر رہے، اور دوسرا ایک پیچھے جو تھیم ایک چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، جو فورس کنورژن کیسز میں بچیوں کے دیکھنے میں آیا ہے، وہ ایک تھیم چل رہا ہے. وہ تھیم یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ کورٹ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، ان کا مین تھیم پیچھے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ثواب کا کام ہے، وہ ہمارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے وہ اس کیسز کے اوپر جو ہے وہ سیریس کوئی ایکشن نہیں لیتے اور نہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. پیچھے ایک ثواب کا ایک تھیم چل رہا ہوتا ہے کہ سب ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ثواب کمانا اور بھی بہت سارے طریقوں سے بہت اچھے طریقے سے کمایا جا سکتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں بنسبت کہ لوگوں کو جہنم واصل کیا جائے.
میرا یہ سوال ہے ریاض صاحب آپ سے بھی اور پوری قوم سے بھی BTL کے توسط سے، جب بہت ذاکر نائک یا جو دوسرے جو اسکالرز ہیں جب وہ علل اعلان تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. کبھی کسی نے ان لوگوں پر آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیوں کوئی کرسچن کیوں مسلم ہو گیا، کبھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا. کیا وجہ ہے کہ یہ جو چھوٹی بچیوں کو جن کو فورس کنورژن کے جو ہمارے مسائل ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بچی کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور شادی کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ اس کی شادی ہو گئی ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا گیا ہے. اس ساری سچویشن کے پیچھے ہم بہت بار بات کر چکے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا نظریہ ہے. میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کیوں اس پر ہی بات کی جاتی ہے، کیوں اس ساری چیز پر الزام نہیں لگایا جاتا، اس پر پروٹیسٹ کیوں نہیں ہو جاتے کہ ذاکر نائک کے پروگرام میں کسی نے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا یا قبول کر لیا. جی بہت زبردست آپ نے سوال کیا، اور میں نے ایک تو اور پروگرامز میں بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں اس بات پہ کنٹینیو اس بات پہ قائم ہوں کہ دیکھیں ذاکر نائک اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک مشہور مذہبی اسکالرز بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی باعث احترام ہے، لیکن ہم ان کے پروگرامز میں ہم دیکھتے ہیں لائیو پروگرامز میں جو نارملی چل رہے ہوتے ہیں چینلز پہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو ان کی تعداد سینکڑوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم پر اینم یا منتھلی ان کو ہم کیلکولیٹ کریں. لیکن آج تک تاریخ میں میڈیا یا جو لوگ ہیں ایکٹیویٹسٹ وہ بتائیں کہ کبھی بھی کرسچن کمیونٹی نے جو ہے ان کنورٹ لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ احتجاج کیا ہو، پروٹیسٹ کیا ہو کہ جی وہ فلانا بندہ کیوں جو ہے وہ کنورٹ ہوا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، کیوں ہوا. اس کے اوپر تو آج تک کرسچن کمیونٹی نے کبھی احتجاج نہیں کیا، یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج جو فورس کنورژن بچیوں کا جو ایشو ہے اس پہ کنٹینیو جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس پہ نہیں ہوتی، اس پہ ہو رہی. اٹ مینس کہ کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے تو اپنے درد کے لیے چیخنے چلا رہی ہے قوم. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اکثریتی دوست ہیں مسلم، میرے جو دوست ہیں، میں ان کو اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کمپیریزن کریں کہ اگر اس پہ احتجاج نہیں ہو رہا، اس پہ ہو رہا ہے، تو اٹ مینس کہ کوئی تکلیف ہے تو آپ ہم چیخ رہے چلا رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ الیاس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہماری جتنی بھی گفتگو رہی وہ ساری ہم اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت کیا سینیریو ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ قوم کو ایک کوئی ایسا پیغام دیجیے جس سے قوم بیدار ہو اور اپنی روشوں کو بھی درست کرے. اور ہمارے یہاں پہ ہم فورس کنورژن یا جو سارے مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا کوئی اندر اپنی قوم کے لیے بھی کوئی قوم میں بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں، برائے مہربانی اس پر بھی ایڈریس کیجیے. دیکھیں میں اس پہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا موضوع سے اسی موضوع میں رہتے ہوئے لیکن تھوڑا سا ہٹ کے آپ کے سوال سے کہ بہت سارے انسیڈنٹس جو پنجاب میں فورس کنورژن کے ہوئے تو اس میں ایک افسوسناک جو سچویشن اور ماحول جو کریٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب ماں باپ رپورٹ کرانے کے لیے اغوا کے جب تھانے جاتے ہیں تو جیسے ہی فورس کنورژن کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے تو پولیس ان کے سامنے مٹھائی کھا رہی ہے اس بچی کے ماں باپ کے سامنے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ بچی بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے کیا نہیں ہوا، کس ماحول کے اندر کیا سچویشن کریٹ ہوئی، اور وہ فورس کنورژن کا سرٹیفکیٹ ماں باپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ جی تمہاری کڑی تے ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی مٹھائیاں کھا کے ان کے سامنے ماں باپ کے سامنے وہ خوشی منا رہے ہیں کہ دائرہ اسلام میں ہم نے داخل کر لیا اس کو، ایک لڑکی کو. تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر اس جگہ پر اس ماں باپ کو رکھ کے سوچیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک بہت افسوسناک ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے، اور یہ رویہ ہمیں تقریباً اداروں میں سیم سچویشن نظر آتی ہے کہ وہ سب ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا آپ تھوڑا سا سوال ریپیٹ کیجیے گا پلیز. جی میرا یہ سوال ہے کہ ہماری قوم میں کیا کیا وہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے یا ہمیں اپنی روشیں کس طرح سے درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مسائل سے کسی طریقے سے بہتری سے نمٹ سکیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی اور مذہبی اور سماجی قوتیں ہیں ان کو اس کے اوپر سر جوڑ کر اور آپس کی تمام رنجشوں کو ایک طرف کر کے
اور آپس میں یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پر اس میں چرچ کو بہت اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مذہبی تعلیم جو بنیادی جو ہے فاؤنڈیشن بچے کی جو ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی اس وقت ویکنس وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس جو ہے بنیادی مذہبی تعلیم یا ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ جو بہت سارے کیسز ہمارے پاس جو آتے ہیں، بہت سارے فورس کنورژن کے یا اور بھی دیگر جو معاملات ہمارے پاس ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس میں یہ چیز باقاعدہ طور پر رزلٹ یا فوکس کیا ہے اس کے اوپر۔ جو ہمارے پاس اس کا رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے، جو بچے کی جو بنیاد ہوتی ہے دینی طور پر یا مذہبی طور پر، اس میں بہت ساری ویکنیسز ہیں، اور اس میں چرچ کو اور پیرنٹس دونوں کو اپنا اہم کلیدی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ویورز، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا لاسٹ کویسچن ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم فورس کنورژن کے سے اس سچویشن میں نمٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بالکل فورسفلی ایکٹ ہے، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کس طرح سے اسپرچولی، سوشلی، اکانومی کے لحاظ سے بھی ہم ان کو کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی ٹربل ود دیٹ، ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس میں اس کی پوری اپنی آزاد مرضی شامل ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے زبردستی کی، فورسفلنس کی، تو وہاں پر کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک مسلمان کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ خدا نخواستہ پیش آئے، اس کے لیے بھی ہم اسی طرح سے آواز اٹھائیں گے جس طرح سے ہم ایک مسیحی بچی کے لیے یا ہندو بچی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ مقصد فورسفلی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، نہ کہ آپ کی آزاد مرضی کو۔ الیاس صاحب، ایک اور کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں ہماری قوم میں جو فورسفلی نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی تعلیم و تربیت میں کمی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بات کیجیے۔ جیسے ہمارے بچے کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس تاکہ وہ اپنے ایمان کا اقرار جو ہے اور ایمان کا اظہار بہتر طور سے کر سکیں، اس میں آپ ضرور برائے مہربانی معاشرتی مثالیں بھی دیجیے اور روحانی مثالیں بھی دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمارے پاس چونکہ جیسے فورس کنورژن کے کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں، حساس قوانین کے بھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے اور بہت سے معاملات جو ہیں آ رہے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے قبرستانوں پہ پنجاب میں بہت زیادہ قبضہ ہو رہا ہے۔ مسیح قبرستان جو ہے عطاب میں آئے ہوئے ہیں، کئی جگہ کروسوں کو توڑا جا رہا ہے، کئی جگہ چرچز میں عبادت کرنے کے اوپر پابندی ہے۔ اسی طرح ہم جو دیگر جو ہماری بچیاں جو ہے دوسرے دائروں میں، دوسرے مذاہب میں چلی جاتی ہیں، اس طرح کے بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم نے بنیادی طور پر تھرو آؤٹ جو ساری سچویشن کا جو رزلٹ نکالا ہماری ٹیم نے، جو ہمارے لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو، نہ صرف بچیاں نہ بلکہ بچے بھی جو ہیں، دونوں کو بنیادی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے دینی تعلیم، مذہبی تعلیم، وہ ویکنس نظر آتی ہے۔ اس میں ہمارا چرچ کا کلیدی کردار اور پیرنٹس کو بہت زیادہ سیریسلی اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ دانیل کی اکثر ہم مثال دیتے ہیں اپنے پروگرامز میں، کہ دانیل جو ہے وہ ایک 13 سال کی عمر میں غیر ملک میں قید خانہ میں ڈالا گیا، اور اس کو غیر معبود کے آگے پوجا کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ نہیں، اس نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا، حتیٰ کہ اس کی 2 دفعہ جان اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، شیروں کی مان میں ڈالا گیا، لیکن اس نے اپنے عقیدے کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے خدا نے اس کو ریوارڈ بھی دیا اور اس کو بڑی اونچائی اور عزت افزائی، خداوند نے اس کو ایسا مقام عطا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دانیل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ 13 سال کی عمر میں اتنے بڑی سچویشنز کو جھیل گیا، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد اپنے عقیدے کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ تو آج ہمارے چرچ، ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس معاملے میں ہمیں بہت ویک نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بالکل ماحول نہیں قائم کیا ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، ینگر ایج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز یا کالج لیول پہ جاتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر اپنے عقیدے پہ ویک ہوتے ہیں، اور وہ بہت جلدی شادی کے معاملات غیر اقوام کے اندر، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں، تو بہت جلدی وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت کڑوا سچ ہے، اور اس کے اوپر بہت ضروری کام اور سیریس کرنے کی ضرورت ہے۔
بالکل درست. اور وہی جب زندگیاں اپنے عقیدے کو چھوڑ جاتی ہیں اور بعد میں جب برباد ہو کر واپس لوٹتی ہیں تو پھر ہمارے معاشرے کا وہ ایک ایسا ناسور بن جاتی ہیں جن سے نہ ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے لیے کچھ بھی ہم اس وقت ہم کچھ کر نہیں پاتے. کیوں یہ اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ جب یہ سچویشن ہو, کیوں نہ اس سے پہلے اس ساری سچویشن کو سنبھالا جائے اور اپنی نیکسٹ جنریشن پہ, اپنی نئی نسل پر کام کیا جائے, روحانی طور پر اور سماجی طور پر بھی. ریاض صاحب آپ کو بہت شکریہ. امید ہے آج کا پروگرام ویورز کو بہت آپ کے توسط سے بہت ساری انہوں نے چیزیں جانی ہیں اور بہتری کی طرف امید ہے کہ گامزن ہوں گے, کیونکہ ہم امید کر سکتے ہیں یہی ہمارا کام ہے اور یہی ہماری تحریک ہے. آپ کا بہت شکریہ, وائس فار جسٹس کا بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو ضرور ہمیں اس سے بھی آگاہ کیجیے, کیونکہ آپ کی رائے اور آپ کی کامنٹس ہمارے لیے بہت ہی عزت کا درجہ رکھتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے دی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس پاکستان.